اچھا صحیح صاحب کو جو ہے صاحب کو جو ہے ایک ان کو ریلیکس کر دیں. ایک بات مجھے بھی بڑے میسج آ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں یار دیکھو ایک شخص اتنی ایفرٹ کرتا ہے, جیلم میں اتنی دنیا اکٹھی ہوئی ہے, تو آپ تھوڑا اکنالج تو کرو نا یار کس نے اکٹھی کی ہے. تو ایک بات پہلی بات یہ کہ مجھے وہ بہت سی باتیں ہوئی, اگر آپ مجھے اجازت بالکل آپ اکیلے اور کافی سارے لوگ موجود, میں اپریشیٹ کرتا ہوں میرے دوست رانا ثناء اللہ کا نا, کیا وہ مسلم لیگ کا نہیں, رانا ثناء اللہ بھی تک بول رہا تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سے ہمارے دوست تھے اور اینکرز تھے جو پی ٹی آئی کے سینکڑوں جلسوں کو ہزاروں بتا رہے تھے, ہزاروں کو لاکھوں بتا رہے تھے, حتیٰ کہ ایسا بھی آیا کہ وہ خالی کنٹینر سے خطاب کر رہے تھے, پھر بھی کرسیاں نہیں دکھائی جا رہی. لہٰذا اس کراؤڈ کا اور پی ٹی آئی کے کراؤڈ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو ایک تو باعث اپنی جگہ پہ ہے, اگر اس میں نیوز نہ ہوتا آپ کے خلاف ہے کچھ میں نے اینکرز میں نے بات کی, اسی لیے مجھے بتا دیں, اسی لیے کل آپ نے سما پہ حملہ کرایا, ایئر وائی پہ کروایا, بول پہ کرایا, آپ کے ورکرز نے باقاعدہ مارا, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا. لیول ہے آپ کی جماعت کے اندر میڈیا کے لیے, اس لیے نہیں مارا کہ وہ باعث تھے, نہ ہم نے مارا ہے, نہ ہماری تشدد کی پالیسی ہے. اگر پی ایم ایل نون کا کوئی بھی کارکن اس میں ملوث ہے, ہم نے اس کی مذمت کی ہے. ہم فریڈم آف ایکسپریشن پہ یقین رکھتے ہیں, یہاں پہ میڈیا ہاؤسز ہیں, معلوم ہے کس نے پتھر پھینکے ہیں, کس نے اس کے شیشے توڑے, کس نے جرنلسٹوں کو ہزاروں میڈیا ہاؤسز کے گھیراؤ کیا ہے. ٹھیک ہے, ہماری یہ ہسٹری نہیں ہے. دیٹ از کالڈ پی ٹی آئی. وہ فینومینن ہے جو اینٹی جرنلسٹ ہیں, جنہوں نے میڈیا ہاؤسز پہ حملے کیے ہیں, فزیکل اٹیک کیے ہیں, اور تھینکس ٹو آور جسٹس جو لیگل آرڈر ہے آج بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا, اینڈ دیز کرائمز اسٹل نیڈ ٹو بی ریمیڈیڈ. میں عطاء الرحمان صاحب کچھ کہنا چاہتا, عطاء الرحمان صاحب ایک بات جی اور یہ بھی میں کہوں گا کہ باقی اگر اس میں نیوز نہ ہوتا تو 40 گھنٹے سے ہم سب لائیو دکھا رہے ہیں, آپ بھی دکھا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کراؤڈ ہے, جذبہ ہے, یہاں پہ نیوز سٹوری ہے. اگر نہ دکھایا نا, آپ کہیں گے میڈیا پی ٹی آئی کو دکھاتا ہے 3 دن, ہمارے ساتھ آپ باعث ہیں, تو میڈیا نے بتا دیا کہ میڈیا باعث ہے. اگر یہ کرنٹ ایشو نہیں ہوتا تو آپ نہ سٹاف دیکھتے, نہ دوستوں کو. ایک برانڈ شو ہے, ایک برانڈ شو ہے. عطاء الرحمان صاحب, سر یہ ایک نیا نیریٹو جو کل سے میں دیکھ رہی ہوں, اس کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نون لیگ کی جانب سے. نواز شریف صاحب جب بھی نکلتے ہیں کھل کر عدلیہ کے خلاف بات کریں کہ 4-5 لوگ مجھے ایسے ہی گھر بھیج دیتے ہیں, یہ ہے پاکستان کے عوام, 20 کروڑ عوام کے فیصلے کی توہین ہے. سر اگر کھل کر اس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں اور ایک پبلک ریلی کے ذریعے جی ٹی روڈ سے لے کے لاہور تک وہ اسی طرح ججز کو ملائن کرتے جائیں گے, تو یہ کیا نیا نیریٹو بنے گا کل کو جو بھی عدلیہ سے فیصلہ آئے اس کو نہ مانو, سڑکوں پر لے آؤ؟ آسمان, یہ تو نواز شریف کا کام ہے اور ان کی سوچ ہے, اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ان کی صوابدیدی اختیار ہے. لیکن تاریخ کے, پاکستانی تاریخ کے ایک ادنا طالب علم کے حیثیت سے میں جو اتنے سامنے معزز دانشور بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. یہ فیصلہ تو اب آیا ہے اور ایک دم پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین فیصلہ بن گیا ہے. اس پر تنقید کرنے والے بھی بہت ہیں, اس کی حمایت کرنے والے بھی بہت ہیں, لیکن یہ کوئی اس پر قومی اتفاق رائے نہیں پایا جاتا. مگر اس فیصلے کو چھوڑیے, 1955 میں جو مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ آیا تھا اور جس نے 1954 کے ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن کو نافذ نہیں ہونے دیا تھا, کیا آج تک اس پر تنقید نہیں کی جا رہی؟ 1958 میں جو دوسروں بمقابلہ فیڈریشن آف پاکستان جسٹس محمد منیر کا, جس نے نظریہ ضرورت تخلیق کیا جس فیصلے نے, اس کو کتنی مذمت آج تک کی جا رہی ہے. 1979 میں نصرت بھٹو بمقابلہ فیڈریشن آف پاکستان کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. میری بات سن لیجیے آپ. اسی طرح 2000 کے جسٹس ارشاد کے فیصلے کو, جس میں اس نے غلط طور پر ایک فوجی غاصب کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دے دیا تھا, آج ہر کوئی اس کی مذمت کرتا ہے. لہذا پاکستان کی تاریخ میں آسمان جو پیشتر فیصلے ہیں ان پر تنقید ہوتی رہی ہے, وہ متنازع رہے ہیں,
اور یہ فیصلہ تو ایسا ہے جس پر بہت سارے، میں تو ایک عامی آدمی ہوں لیکن بہت سارے ماہرین قانون ایسے ہیں جو کھل کر برملا اس کی تنقید کر رہے ہیں، اور اس میں شک نہیں، اس کی حمایت کرنے والے بھی ہیں، بالکل حمایت کرنے والے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک متنازع فیصلہ تو ہے۔ متنازع آپ کہہ رہے ہیں، آپ ظاہری بات ہے آپ کی گہری نظر ہے پاکستان کی سیاست پر اور بڑی آپ کی خدمات ہیں صحافت کے میدان میں، تو اس سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک متنازع فیصلہ ہے، اور جو آپ نے چیزیں باقی ہمیں ریلیٹ کروائیں، جوڈیشل مرڈر ہو گیا بھٹو صاحب کا، نظریہ ضرورت کو بھی اس میں ڈال دیا گیا، باقی جو مشرف کو بھی جن ججز نے کہا کہ جی آپ حکمرانی کر سکتے ہیں، آئین کو امینڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سر یہ وہ فیصلہ ہے نا جس پہ جسٹس یاد ہے کہ انہوں نے کہا ایسا فیصلہ آئے گا جس سے صدیوں یاد رکھا جائے گا، بڑا اپریشیٹ بھی اس کو کیا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ صدیوں یاد رکھا جائے گا، لیکن کیا یہ فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں متنازع فیصلہ یہ قابل قبول ہے، یہ قابل قبول ہے، یعنی ابھی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے انتہائی محترم دوست ایک بات کر رہے تھے تو مجھے ایک اور حالیہ تاریخ کا واقعہ یاد آ گیا۔ دیکھیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اس قوت کا نام کیوں نہیں لیتا جس نے اس کے خلاف سازش کی ہے، تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ 1977 کی قومی اتحاد کی کمپین میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کھل کر نام لے لیا تھا اور کہا تھا کہ سفید ہاتھی میرے خلاف سازش کر رہا ہے اور ڈالر بہت سستا ہو گیا ہے۔ اتنا بیان دینے کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کی موت بہت قریب آ گئی، ٹھیک ہو گیا۔ لہذا میرا اپنا یہ خیال ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اگرچہ اس وقت بھی وہی قوت کار فرما ہے، عمران خان کا تو بیچارے کا ایسے نام لیا جا رہا ہے، وہی قوت کار فرما ہے، اور شاید نواز شریف کو یہ خوف ہے کہ مجھے بھی جلد اس انجام تک سر یہ تو خوف کی لہذا وہ احتیاط سے کام لے رہا ہے، لیکن سر آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں، طاہر رحمان صاحب آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں، جب وہ سینئر صحافیوں سے ملتے ہیں یا اپنے پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی ملتے ہیں وہ کھل کر بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس فیصلے کے پیچھے کوئی اور ہے، بات تو وہ کھل کر کر رہے ہیں، ڈر اور خدشہ ان کو ہے۔ جی بات اس حد تک تو کھل کر رہے ہیں، لیکن وہ باقاعدہ نہیں لے رہے، پبلک پلیس پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا اور یہ کہہ کر کہ سفید ہاتھی اور ڈالر بہت سستا ہو گیا، اب ہم باقی نہیں رہنے دیا تھا۔ اور دیکھیں اب وہ فیصلہ کرنے والی جو قوتیں ہیں یا سازش کرنے والی قوتیں ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو سے بھی زیادہ طاقتور ہیں اور نواز شریف سے بھی زیادہ، اور زیادہ طاقتور ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف جو ایکشن لیا گیا تھا اس کی وجوہات کچھ اور تھی، اس کی وجوہات ایٹم بم تھا، اس کی وجوہات ثور انقلاب کے بعد افغانستان پہ ایک جنگ مسلط کرنا تھا، لیکن پاناما تو کسی نے سازش نہیں بنایا، یہ تو نواز شریف کے خلاف کوئی سازش نہیں ہے، یہ تو صرف نواز شریف کے خلاف نہیں ہے، پر لیکن جو پیمفلیٹ بانٹے گئے وہ کہنے کرپشن میں تو ہمیں گھر نہیں بھیجا گیا، ایک اقامے کے ذریعے میں گھر بھیجا گیا۔ پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سازش ہو رہی تھی تو پاکستان قومی اتحاد کے لوگ کہتے تھے سازش نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا سیاست کا المیہ یہ ہے کہ جو مفروضہ ہے طاہر رحمان صاحب کو اس کا بیسس کو چیلنج کرنا چاہ رہا ہے۔ آج ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش نہیں ہے۔ درانی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، جی آپ کہہ رہے ہیں۔ طاہر رحمان صاحب آپ کو جو مفروضہ ہے کہ یہ سازش ہے، میں نے 5 نومبر سے 12 دسمبر یہ کورٹ اٹینڈ کیا، پھر 126 دن میں نے کورٹ اٹینڈ کیا، پھر میں 60 دن جے ٹی دیکھتا رہا ان سے، اور پھر آخری دن بھی جب یہ کورٹ پروسیڈنگ شروع ہوئی 7 دن کے لیے۔ یہ ایسی سازش ہے جس میں خاندان خود ملوث ہے، یا آپ مجھے بتائیں گے کہ ایسا کیا ہیپٹائز کر دیا ہے کہ نواز شریف فیملی کو کہ جس میں آخری دن جج کہہ رہا تھا کہ نیلسن اور نیسکول کی اونرشپ ڈاکومنٹ دے دو۔ بالکل، اور سارا ٹائم وہ منی ٹریل مانگتے رہے۔ نہیں، انہوں نے کہا جی کوئی منی ٹریل نہ دے، ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ اس 2 کمپنیوں کا اونر ایک کاغذ لا دیں، ہم سیٹسفائی ہو جائیں گے کہ جی آپ کے پاس سارا کچھ موجود ہے۔ یہ ایسی بین الاقوامی سازش کا میں سمجھنے سے قاصر ہوں جس میں خاندان خود ملوث ہے۔ اچھا دیکھیے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ تو آپ نے پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا، لیکن اس کا بھی بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ باقاعدہ کورٹ اٹینڈ کرتے رہے ہیں اور آپ کی نگاہ بھی بہت اچھی ہے، لیکن میں آپ سے میری سبمیشن یہ ہے
کہ یہ ساری باتیں یہ ساری آبزرویشن محترم ججوں نے دی ہیں لیکن آبزرویشن جو ہیں وہ فیصلہ نہیں ہوتی جو فیصلہ دیا گیا ہے کامران صاحب بیک ٹو سر جی مجھے صرف آپ فیصلہ ایک بات اقامے کی بنیاد پر دیا گیا ہے اگر واقعی سازش ہو رہا ہے تو اس سازش کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے وہ سر وہ سب کو نظر آ جائے گا مقصد کیا ہے وہ اس کو ظاہر نہ کرنے کی بنیاد پر دیا گیا بالکل اچھا صحیح صاحب میں ججوں کی آبزرویشنز کی بات نہیں کر رہا میں اصل فیصلے کے متن کی بات کر رہا ہوں 547 صفحے کا ایک فیصلہ ہے اور 26 صفحوں کا دوسرا فیصلہ ہے عطا الرحمان صاحب ضرور پڑھیے گا وہ بہت خوفناک اور متنازع فیصلہ ہے آپ کو بھجوا دوں گا کامران بھائی اس میں آپ بھجوا بھی دے دیے گا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی لیکن جو فیصلہ وہ ہوتا ہے جو نافذ کیا جائے جس کی بنیاد نافذ تو ہو گیا نا جی وزیر اعظم گھر چلا گیا اچھا صحیح صاحب مقصد کیا ہے وہ سب آپ سے بھی پوچھا ہے میں اسی فیصلے کی بات کر رہا ہوں کامران جس کی بنیاد پر وزیر اعظم گھر چلا گیا مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے مقصد تو میں نے بول دیا کہ عوام سے رابطہ کرنا یہ کمپین ہے یہ عوام سے مکالمہ کرنا اپنا مقدمہ رکھنا اور مقدمہ نیریٹو بہت واضح ہے کہ پاکستان میں ماضی میں جو کچھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اسی پر ہم الیکشن لڑیں گے اب کیس کی بات ہے دیکھیں ٹیکنیکلٹیز پہ انہیں ناک آؤٹ کیا گیا یہ ججمنٹ کوئی قرآنی آیات نہیں ہے یہ زمینی حقائق کو چھپا نہیں سکتا زمینی حقائق کیا ہیں 62-63 کی بنیاد پہ تو آپ نے ایک پرائم منسٹر کو بھیج دیا اب ایسے ملک میں جہاں پہ 2/3 اکانومی آپ کی جو ہے بلیک اکانومی ہے جہاں پہ میجورٹی ججز جو اپوائنٹ ہوئے ان میں سے ٹوٹل جو وکیل ہیں وہ 1% ٹیکس دیتے ہیں 2% ڈاکٹرز ٹیکس دیتے ہیں آپ کی مڈل کلاس 3 ملین جو ہے وہ سلیوز رکھتی ہیں تو ایک ایسے نے کام کیوں نہیں کیا اچھا یہ پوائنٹ سکورنگ آپ بات میں کریں لیٹ می فنش پلیز تھینک یو اچھا اب اس ایسے ماحول میں جب آپ کو ضرورت ہے ایک پورے کلچر چینج کرنے کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں نے یہ جو کرائم ہوا ہے سپوزڈلی اس کو میں نے ریمیڈی کرنی ہے اب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت سے کرائمز ہوئے ہیں جس میں چیف جسٹس کے ساتھ جو بھی انصاف ہوا جی آئی ٹی کی اس کی تشکیل میں آپ نے کبھی فوج کو نہیں ڈالا جو آپ کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے کبھی بھی ان ججز کا احتساب نہیں کہ جو پاناما میں تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کرائمز ہوئے ہیں آج بھی ابسکینڈر ہے دبئی سے سپیچ کر رہا ہے کراچی میں اس کا کوئی ہمارا لیگل آرڈر نہیں یعنی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سلیکٹیو رول آف لا کو اگر آپ فالو کریں گے تو ہم سیکرٹ کھاؤز جو ہے ڈیولپ کریں گے اور ہم پولیٹیکل مارٹیئرز جو ہے کریٹ کریں گے اچھا رائٹ آپ کہہ رہے ہیں جی بڑے سیاسی شہید آپ جو ہے نا بنانے ٹیکنیکلٹیز نہیں ہے ٹیکنیکلٹی کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ پڑھتے نہیں اور نہ فالو کیا ہے میں نے ان کی میڈیا ٹیم کو دیکھا ہوا جب کورٹ آتی تھی وہ کیا کرتے تھے جی وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے تھے یہ جو ان کا کانسیپٹ ہے نا جی اپنا ہٹلر صاحب کی جو سیکنڈ ورلڈ وار میں پروپیگنڈا ٹول تھا یہ یوز کرتے تھے انہوں نے بارہا دفعہ اسٹیبلش کر دیا پورے ججمنٹ میں لکھا ہے کہ جی یہ بندہ کیونکہ ہیلم آف افیئر پہ تھا بچے اس کے جو ہے اس وقت کما نہیں سکتے تھے یہ پراپرٹی خریدی گئی ہے اور ریکارڈ میں موجود ہے ابھی اگر آپ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں صرف ٹیکنیکلٹی پہ لے کے نہیں فیکٹس پہ لے کے گیا آپ یہی وہ فیکٹس تھے جو جی آئی ٹی نے دیے ہیں آپ ابھی یہ کہتے ہیں کہ کاما پہ لے گئے وہ ان کنٹینیوشن تھا پہلے آپ کو 2 بندوں نے ڈکلیئر کر دیا ججوں نے انہوں نے کہا کہ جی آپ سابق امین نہیں ہیں پھر ان کو سبسٹینشیٹ کرتا ہے اگلے 3 جج کہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ابھی ایڈیشنل ایویڈنس آ گیا اکاما از اے منی لانڈرنگ ٹول ٹھیک ہے جی یہ اس کو بڑا سمپلیفائی کرتے ہیں سر آئی بیگ ٹو ڈیفر اٹ از ناٹ این ایڈیشنل ڈاکومنٹ اٹ از دی بیسک ڈاکومنٹ آن وچ دی ہول ڈیسیژن ہیز بین ٹیکن کیا سوال میں سمجھ نہیں آیا and only this part of the decision has been enforced by the honorable judges اچھا یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے اضافی چیز نہیں ہے وہ یہ کنکلوسیو چیز ہے اور کسی بھی دنیا کے کسی بھی ججمنٹ کا وہ جو کیس جو 500 صفحے ہیں وہ صرف ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر نہیں ہے وہ بہت ساری چیزیں کنیکٹ سے ہوئی ہیں خیر یہ بحث چلتی رہے گی لائیے فیصلہ کامران بھائی میرے عزیز لائیے فیصلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور کسی جوڈیشل کو بٹھا دیجئے بالکل آپ کہہ رہے صاحب ہم یہاں بیٹھ کے جی آئی ٹی کے اوپر جی آئی ٹی نہیں بنائیں گے ذرا یہ قافلے کو بھی تو دیکھ لینا قافلہ کہاں تک پہنچے ذرا آئیں نا احمد قریشی ہم بعد میں جائے ہم ایک مطالبہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی
وہ کیا؟ جب ہمارے کیسز ریفرنس نیب کو بھیجے گئے تو اس سے پہلے ہمارے جو وزیر اعظم تھے ان دونوں کا نام ACL میں ڈال دیا, ان کا نام بھی ڈالا جائے. آج ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم کا نام اور اس کی فیملی کا نام ACL میں ڈالا جائے, کیونکہ ان کے ریفرنس نیب کو چلے نیب کو جا رہے ہیں. یہ نیب میں جانے کے بعد کیا منظر نامہ؟ آپ یہی کہہ رہے تھے نا کہ یہ اس چیز کو پریشرائز کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی. اتنی کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے, ہم اصل چیز بھول رہے ہیں. پاکستان میں پہلی دفعہ ایک پراپر احتساب کا کام ہو رہا ہے. ایک وزیر اعظم کو احتساب کی بنا پر عدالت نے عظمیٰ نے جو ہے گھر بھیجا ہے. اس پہ ہماری بڑی تعریف ہوئی ہے باہر. ہمیں واشنگٹن پوسٹ کے ادارے میں پاکستان کی تعریف کی گئی ہے. پورے مڈل ایسٹ کے میڈیا کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو پاکستان نے یہ کام کر دیا, بہت اچھا کام ہوا ہے. قرآنی جو عدالت کا فیصلہ ہے. عطا صاحب ایک سیکنڈ میں بات پوری کر لوں. ایک بات میں اپنی بات پوری کر لوں کہ آسمہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں قرآنی آیت نہیں ہے. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ڈیبیٹیبل ہے, آپ اسے ڈیبیٹ کریں. اس سے لوگ لرن کرتے ہیں, ہم سیکھتے ہیں. لیکن ابھی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, ابھی جو ہے ایک کاؤنٹر سازش ہو رہی ہے. اگر یہ سازش ہے تو ایک کاؤنٹر سازش ہو رہی ہے عدالت کے خلاف, جمہوریت کے خلاف پاکستان میں. آپ مجھے بتائیں نا, اگر پاکستان میں آپ متنازع بنا دیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کو, سپریم کورٹ کے تھرو GIT اور اس کے اندر جو ادارے ریپرزینٹیڈ اور ابھی ان ریلیز میں ججز کو آپ اگر اس طرح سے ملائن للکاریں گے تو کل ہمارے رول آف لاء کہاں سے آئے گا؟ رول آف لاء کہاں سے آئے گا ہمارے یہاں؟ تو کیا حرج ہے؟ کہاں سے آئے گا؟ آرگومنٹ دیا گیا ہے. وہ ایک کہہ رہے ہیں آرگومنٹ. سر یہ ایک منٹ میں ایک پوائنٹ ایڈ ایک منٹ اگر سب سن لیں. اب وہ دیکھیں سر جو ججز نے کہہ دیا, دیکھیں پہلی بات یہ کہ جب ایک پولیٹیکل کیس میں جوڈیشری مداخلت کرتی ہے, کرپشن کیس ہے, پولیٹیکل کیس ہے. آپ یہ کرپشن نہیں ہے. قوم آلریڈی پولرائز تھی, میڈیا پولرائز تھا, پارٹیاں تھی. سنیے نا کیوں پولرائز تھے اگر سیاسی کیس نہیں تھا. مسلم لیگ نون جو 1.5 کروڑ لوٹ لے چکی ہے, اس کا ایک موقف تھا جو مرضی کرے. نہیں دیکھیے آپ لیکن آپ پولیٹیسائز کر رہے ہیں نا اسے. پولیٹیسائز پارٹی نے کی ہے. نہیں پارٹی نے پولیٹیسائز کیے, قوم نے کیے, بائی ایکسٹینشن کے ووٹرز نے کیے. PTI کا ایک موقف تھا. ووٹرز تو ہے نہیں, کہاں ہے ووٹرز تو کوئی نہیں ہے. آپ تو پھر آپ میں چلا رہے ہیں. 222 ووٹ کہاں سے آئے آپ کے؟ آپ وزیر اعظم کیوں نہیں ہے آج؟ اچھا وہ ایک ریئلٹی ہے PML جو عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے. جب آپ نے ایک سیاسی کیس پارٹی کے خلاف کچھ نہیں ہوا, ایک پارٹی کا ممبر ہے آپ کا جو وزیر اعظم تھا. اچھا جب ایک سپریم کورٹ ایک ایسے کیس میں جس میں قوم تقسیم ہے, پولرائزڈ ہے, میڈیا پولرائزڈ ہے, مڈل کلاس پولرائزڈ ہے, ہمارے انٹلیکچوئل پولرائزڈ, ہینگ آن لیٹ می فنش, تھینک یو. اچھا جب یہ کیس لگ رہا تھا کہ یہ سیاسی ہے اور اس میں جو ہے قوم بٹھی ہوئی تھی, اس میں احتجاج ہو رہا تھا ایک طرف, دوسری طرف ہم بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ کیس آ گیا, اس کا ایک ڈیسیجن آ گیا, تو آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ پیورلی میرٹ پہ ہوا. آدھی قوم کہہ رہی ہے نہیں ہوا. آدھی قوم کا مطلب میجورٹی PML کے ووٹ 222. اچھا وہ کہہ رہے ہیں مس کیریج آف جسٹس ہوا. تو اس میں تو سپریم کورٹ نے متنازع ہونا ہے. جب یہی سپریم کورٹ سنیے نا, آپ امریکہ کلنٹن کو ہٹایا تھا, وہاں پہ میڈیا ڈیوائیڈڈ, لوگ ڈیوائیڈڈ ووٹ. لیکن جو کورٹ کا فیصلہ گھر بھیجا ہے, وہاں پہ جوڈیشل مرڈر نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, لیکن یہ ایشو نہیں ہے. یہی ہسٹری اس وقت کے ججز بعد میں کہا تھا کہ ہم نے غلط کیا. اس کے بعد ججز نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی غلط ہوا. یہ بھی کہا ہے. یہ ہماری ہسٹری ہے, یہ ہسٹری ہے, یہ ہماری لیگیسی ہے, نیگیٹو لیگیسی ہے. وی کیناٹ اسکیپ فرام دس لیگیسی. جب عاصمہ گیلانی بمقابلہ وفاق میں جسٹس چیف جسٹس حمود الرحمان نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ 1958 کا جسٹس منیر کا سپریم کورٹ کا فیصلہ
ایک داغ ہے سپریم کورٹ کے ماتھے پر، تو مجھے بتائیے کہ سپریم کورٹ کے خلاف سازش کون کر رہا تھا؟ چلے سر ابھی تو وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے نا سر، اس وقت پاکستان میں جمہوریت ہے. جسٹس منیر نے سازش کی تھی. چلے جسٹس منیر نے کی ہو گئی، اب کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے پہ ہم کمنٹ کر رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کل کو سپریم کورٹ آپ سب یہ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں ہم پچھتائے گی کیا؟ میرے خیال میں ہم واپس جاتے ہیں جب ہم 1857 پہ جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں اورنگزیب نے جب اپنے بھائیوں کو ہٹایا تھا اس پہ بھی جاتے ہیں. یہ تو یار کہیں تو شروع ہونی ہے. نہیں، یہ پاکستان کی غلط بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ہر چیز کو ہم ریالٹی پہ سر بات نہیں شاید ادارے جس کو یہ ایلیگیٹ کر رہے ہیں وہ 12 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جمہوریت ہی پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے. بالکل ہے. جو غیر جمہوری فورسز ہیں وہ جمہوریت پہ آ گئی اور جو جمہوریت والی وہ غیر جمہوری رویے پہ چلے گی. تو آپ سر وہ کہتے ہیں نا طاغوتی قوتیں جو ابھی رانا ثناء اللہ نے کہا سپریم کورٹ کے کپڑے نہیں لٹکائے تھے، یہ تو آپ کی ہسٹری. فزیکل اٹیک ہم نے نہیں کیے تھے. ہاں فزیکل اٹیک. اور آج ہم بھی اس پہ حیران ہے پھر بھی کوئی آپ نے خود کیا فزیکل اٹیک ریمیڈی نہیں لی، کوئی بھی ریمیڈیل آپ وہ فوٹیج نکالیں. وہ رات آج بھی وہ ایک تاریخ رات ہے اس تاریخ کی جمہوریت کی. قادری صاحب آج بھی دنجاتے پھر رہے ہیں جنہوں نے فزیکلی یہاں پہ خبریں کھو دی. میک دس کنٹری بنانا اسٹیٹ فار 3 months. That's called phenomenon. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ایک منٹ سر، ابھی کیا ہو رہا ہے؟ 3 دن 4 دن کا اگر یہ سفر بنتا ہے، دکانیں بند کرا دی آپ نے. میں نے کل آپ نے خود دیکھا ہے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پوسٹرز اتار رہی ہیں، ایمبولینسز کھڑی ہیں، پولیس کی گاڑیاں وہ شامیانے لے کر جا رہے ہیں ٹینٹ. سر خدا کا خوف کریں. دو گاڑیاں ایک منٹ آپ اس کا ایگزیجریٹ کر سکتی ہیں، آپ کا رائٹ ہے جتنا بھی آپ ایگزیجریٹ کر سکتی ہیں. نواز شریف صاحب باہر آ گئے. میں ایک بات آپ سے عرض کروں. جی سر وہ نواز شریف صاحب آ گئے. جی فرمائیے گا. یہ جو سیکیورٹی ہے یہ جو غیر معمولی سطح پر کی جا رہی ہے، اگر 2006 میں جب